ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر ایک بات دیگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب تیرے حبیب ہیں، یہ تیرے لبیب ہیں، ساری جہان کے طبیب ہیں، قیامت تک ان کا دین، ان کی شریعت، ان کی طریقت، ان کی معرفت، ان کی حقیقت اور ان کا وہ دین ہے جس کے بارے میں تو نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ اے پروردگار، یہ تیرے حبیب کا دین ہے، یہ تیرے نبی کا دین ہے، یہ تیرے رسول کا دین ہے، اور یہ دین قیامت تک چلنے والا۔ آخر اس دین کا محافظ کون آئے گا؟ اس دین کو پھیلانے والا کون آئے گا؟ اس دین کو پھیلانے والا کون آئے گا؟ تو حاطف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندو، جب آدم کے بعد عیسیٰ آدم کے بعد شیس آئے، آدم کے بعد ابراہیم آئے، آدم کے بعد موسیٰ آئے، آدم کے بعد عیسیٰ آئے، آدم کے بعد اسحاق آئے، آدم کے بعد یہ کے بعد ہی کرے انبیاء کرام علیہ السلام کو میں محفوظ فرماتا رہا جب تک باب نبوت کھلا ہوا تھا، نبی آ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ باب نبوت کھلا ہوا تھا تو کبھی شیس آ رہے تھے، تو کبھی ابراہیم آ رہے تھے، تو کبھی اسحاق آ رہے تھے، کبھی یوسف علیہ السلام آ رہے تھے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آ رہے تھے، کبھی عیسیٰ روح اللہ آ رہے تھے۔ جب تک نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو نبیوں اور رسولوں کا مبعوث ہوتا رہا۔ اب سنو، میں نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اب میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ولایت کا دروازہ کھول دیا، ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ جب تک نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو نبیوں اور رسولوں کی تشریف آوری ہوتی رہی، اور جب میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ولایت کا دروازہ کھول دیا، تو کبھی عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں، کبھی معین الدین آ رہے ہیں۔ سنو، جب تمہارے دین کو مدد کی، جب تمہارا دین مردہ ہوگا تو اس کا زندہ کرنے کے لیے میں کبھی محی الدین کو بھیجوں گا، اور جب دین کو مدد کی ضرورت ہوگی تو میں معین الدین عطا فرماؤں گا۔ علامہ حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ محی الدین غوث ہے، محی الدین غوث ہے، معین الدین خواجہ ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد و آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشرو خطیب حضرت مولانا مکرم صاحب مصباحی سے سرکار غوث پاک کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ دیکھیے، ایک علم ہے، ایک ادب ہے۔ اگر کسی کے اندر علم ہو ادب نہ ہو تو وہ علم کسی کام کا نہیں، اور ادب ہو صرف علم نہ ہو تو ادب بھی کسی کام کا نہیں۔ جب تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ادب کیسا کرنا چاہیے تو ادب کیسے کریں گے، اور جب علم ہوگا، اگر علم کے ساتھ تکبر ہے تو وہ علم مفید ور ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرات آپ سنیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کسی زمانے میں کسی ملک کے وزیر مملکت بھی بن کر دنیا کے سامنے پیش آئے، ایک وہ وقت تھا، وہ واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور عبد القادر جیلانی اور ابن سقا بغداد کے مدرسے میں زیور علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے تھے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، وہ زمانہ بڑا شوق زمانہ ہوتا ہے، وہ زمانہ بڑا نرالا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ ابن سقا اور عبداللہ اور عبد القادر جیلانی تینوں چل رہے ہیں۔ اب راستے میں بات کیا ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے، راستے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ ایک اپنے وقت کے غوث زمان کی بارگاہ میں وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ کسی ولی کی بارگاہ میں کسی ولی سے ملاقات کرنا یہ آج کی بدعت نہیں، میرے عبد القادر جیلانی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے عبد القادر جیلانی کی سنت ہے۔ ہم بدعت کہنے والوں سے ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں بدعت سے مطلب نہیں، سنت سے مطلب ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں راستے میں بات ہو رہی ہے،
اور بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک نے کہا، ابن سقا نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس غوث کے اندر بہت علم ہے، اس غوث کے اندر بہت علم ہے، میں تو اس کو ایسا سوال کروں گا کہ جس سوال کے چکر میں اس کا سر چکرا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ عالم ہو، اگر آپ حافظ ہو، اگر آپ قاری ہو، اگر آپ علم دین سے متصف ہو، اگر آپ عالم دین ہو، کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا موجود ہے۔ ابن سقا نے سوچا آج میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کا سر چکرا جائے گا، وہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا سوال تو میں بھی کروں گا مگر دیکھتا ہوں جواب کیا دیتے ہیں، مگر قربان چاہیے شاہد جیلا پر، قربان چاہیے غوث زمان پر، قربان چاہیے شہباز لامکانی پر، قربان چاہیے محبوب سبحانی پر، قربان چاہیے قطب ربانی پر۔ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اے ابن سقا تمہارا انداز درست نہیں ہے، اے عبداللہ تمہاری بھی زبان صحیح نہیں ہے۔ میں سنوں میں کیا چاہوں گا، میں تو یہ چاہوں گا کہ اس وقت کے غوث سے مجھے کتنا فیض ملتا ہے، مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ جناب عبد القادر جیلانی بھی وقت کے غوث کے پاس حاضر ہیں، عبداللہ بھی وقت کے غوث کے پاس حاضر ہیں، ابن سقا بھی وقت کے غوث کے پاس حاضر ہے۔ اب وہ غوث زمان بات ہو رہی راستے میں، اگر کوئی بات اسٹیشن نہ کرے، آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کو کیا خبر کہ آپ کے بارے میں کیا باتیں ہوئی، تعریف ہوئی کہ گالی ہوئی، مگر وہ غوث ہے، وہ غوث چونکہ ہم جو دیکھتے ہیں ظاہری اعضاء کو دیکھتے ہیں۔